محبت سے ہدایت تک کا سفر۔ فارس: تم طوائف ہو؟ طوائف: نہیں تو۔ فارس: لیکن سب کہتے ہیں کہ تم طوائف ہو۔ طوائف: مسکراتے ہوئے لوگ کہتے ہیں تو ہوں گی۔ فارس: لیکن ایسے کیوں ہو آپ؟ طوائف: کیونکہ میں پاگل ہوں۔ فارس: اچھا، تو بتاؤ کیسے ہوا یہ سب؟ طوائف دھیمی آواز میں پلکیں جھکا کر: محبت۔ فارس: کیا کسی سے محبت تھی؟ طوائف نے آہ بھری: آج بھی ہے۔ فارس: تو کیسے جدا ہوئے؟ طوائف مسکرائی: کون کہتا ہے ہم جدا ہو گئے؟ فارس: پھر کہاں ہے وہ؟ طوائف نے سینے پہ ہاتھ رکھا: یہاں میرے دل میں۔ فارس: ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی کہیں اور شادی ہو گئی کیا؟ طوائف: ہاں۔ فارس: کیوں اس نے تم سے شادی کیوں نہیں کی؟ طوائف: وہ کہتا تھا مجھے پاک دامن لڑکی چاہیے۔ فارس: تو کیا آپ پاک دامن نہیں تھی کیا؟ طوائف خاموش ہو گئی۔ فارس: مطلب آپ اس کے ساتھ پیار کرتے ہوئے بھی کسی اور کے ساتھ ریلیشن میں تھیں؟ طوائف: ایسا ہم نے کب کہا؟ فارس: تو پھر کیا؟ طوائف: وہ کہتا تھا میں جنت تک تمہارا ہوں۔ فارس: تو پھر جب وہ آپ سے اتنی محبت کرتا تھا تو آپ کو بے وفا کیوں کہا؟ طوائف: میں کب بے وفا ہوئی؟ فارس: تو پھر آپ نے خود ہی کہا میں پاک دامن نہیں تھی۔ طوائف: ہاں نا، میری عزت کی باتیں کرنے والا وہی تو میرے دامن کو داغ داغ کرنے والا تھا۔ فارس: مطلب اس نے ہی سب کیا؟ طوائف: ہاں جی، وہی تو کہہ رہی ہوں۔ فارس: تو آپ سے نکاح کر لیتا؟ طوائف: کہا نا، وہ کہتا تھا تم میرے ساتھ رات گزار سکتی ہو تو کسی کے ساتھ بھی رہ سکتی ہو۔ فارس: یہ تو اس نے نامردوں والی بات کی تھی۔ طوائف ہنستے ہوئے: تو دغا دینے والا مرد کب ہوتا ہے؟ فارس: سنا آپ یونیورسٹی کے ٹاپر سٹوڈنٹ تھیں۔ طوائف: جی بالکل۔ فارس: وہ چھوڑ گیا تھا تو کسی اور سے شادی کر لیتی؟ طوائف ہنسنے لگی: کی تھی نا۔ فارس: پھر کیا ہوا؟ طوائف گالی دیتے ہوئے بولی: رات ہی طلاق ہو گئی۔ فارس: لیکن کیوں؟ طوائف: کہا نا مرد کو پاک دامن لڑکی چاہیے ہوتی ہے۔ فارس: مطلب؟ طوائف: اس نے بھی یہی کہا تھا تم پاک دامن نہیں ہو۔ فارس لاجواب ہو کر: تو پھر؟ طوائف محبت کو رونے لگی، اس لمحے کو سینے لگی جب محبت کے نام پر خود کو بیچ دیا تھا۔ فارس: تو آپ کسی اور سے شادی کر لیتی؟ طوائف: سگریٹ جلا کر سب نے گرل فرینڈ بنانا چاہا لیکن بیوی کسی نے بھی نہیں۔ فارس: تو آپ کوئی جاب کر لیتی؟ طوائف کھڑکی کھول کر ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی: اسے دیکھ رہے ہو؟ وہ ایک جج ہے، لوگوں کو انصاف دیتا ہے۔ یہاں انصاف دینے والے بھی کوٹھوں پر جاتے ہوں، وہاں نوکری کرنی۔ فارس: تو محبت کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ طوائف: کیونکہ روز محشر اس محبت کا ماتم کروں گی، مجھے چھوڑنے والے سے اپنا بدلہ لوں گی۔ فارس: تو یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ طوائف: بھوک برداشت نہیں ہوتی نا مجھ سے، اور لوگ مفت میں روٹی نہیں دیتے، اور نوجوان لڑکی سے روٹی کے بدلے جسم مانگتے ہیں۔ فارس: لیکن کچھ لڑکیاں کہتی ہیں جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ ایسا نہیں ہے، وہ چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ طوائف کہکا لگا کر ہنسی: مرد تو کلمہ طیبہ پڑھ کر قبول کر کے چھوڑ جاتا ہے، پھر یہ محبت میں وعدے کیا چیز ہیں؟ فارس: کیا تم مسلمان ہو؟ طوائف: ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ فارس: کیا اللہ پہ یقین نہیں رہا؟ طوائف: اللہ کے سوا اب کون ہے میرا؟ فارس: پھر کیا تم نے 2 وقت کی روٹی کے لیے زنا شروع کر لیا؟ طوائف: نظر جھکا لی، لوگ جینے نہیں دیتے۔ فارس:
کیا تم نے نہیں کہا میرے لیے اللہ کافی ہے؟ طوائف: میں بے بس ہو گئی تھی اپنوں کے تانوں سے۔ فارس: صرف ایک گناہ ہی تو تھا، اللہ سے معافی مانگ لیتی۔ طوائف: مانگی تھی، لیکن کوئی میرا سہارا نہ بنا، اس لیے کوٹھے پر آنا پڑا۔ فارس: کیا اگر میں کہوں لوٹ آؤ پاکیزگی کی طرف تو کیا قیمت لوگی؟ طوائف: صرف 2 وقت کی روٹی۔ فارس: سوچنے لگا، یہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جانا چاہیے، ایک لڑکی کو 2 وقت کی روٹی کی خاطر طوائف بنا ڈالا۔ فارس: ظہر کی اذان ہو رہی ہے، جاؤ غسل کر کے اور نماز ادا کریں۔ طوائف دروازے کی جانب دیکھنے لگی، میرے گاہک آئے ہیں۔ فارس مسکرایا، آج سب پیسے میں ادا کروں گا، جاؤ وضو کرو۔ طوائف غسل کیا، نماز پڑھی۔ فارس پاس بیٹھ کر کہنے لگا، جب کوئی مسلمان عورت اپنے کردار میں مضبوط دیوار کی طرح ٹھوس ہو گئی تو کوئی بیمار دل شخص کسی بھی طرح اسے اپنے دامِ تزویر۔ یہ ہے اسلام کا ایسا درس جو رہتی کائنات تک کے تمام لوگوں کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ جو جذبات اپنے محرم رشتوں کے حوالے سے دل میں ہیں، وہی جذبات دوسروں کے محرم رشتوں کے حوالے سے بھی اسی طرح دل میں ہونا چاہیے۔ کیا کوئی اپنی ماں، بہن، بیٹی یا بہو کو اظہار محبت کی اس ذلیل رسم کے مطابق وش کرنا یا گلے لگانا پسند کرے گا؟ بدکار مرد سوائے بدکار عورت یا مشرکہ کے نکاح نہیں کرے گا، اور بدکار عورت سے سوائے بدکار مرد یا مشرک کوئی نکاح نہیں کرے گا، اور ایمان والوں پر یہ حرام کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہ نہیں لاتے تو انہیں 80 درے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی لوگ نافرمان ہیں۔ مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور درست ہو گئے تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ فارس: کیا پاکیزگی کی طرف لوٹنا چاہتی ہو؟ طوائف رونے لگی، جسم کانپنے لگا۔ ہاں، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، میں اللہ پاک سے معافی کی طلبگار ہوں۔ فارس: مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے کہیں محفوظ جگہ پہنچا دو۔ باہر گاہک کھڑے تھے، طوائف رو رہی تھی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ فارس کے ساتھ اس کے NGO آ گئی، برائی کا راستہ چھوڑ دیا، نماز قائم کی، اللہ سے معافی مانگی اور فارس کو لاکھوں دعائیں دینے لگی۔